الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج 11 ذی الحج عید کا دوسرا دن ہے. جمعۃ المبارک کی اس نشست میں کچھ مختصر سی فکری گزارشات عرض کرنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا اس کے تناظر میں اور ان ہدایات کی روشنی میں جو آپ نے اپنی امت کے لیے ارشاد فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو اعلان کر دیا ہم اس سال حج کریں گے، جو ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے تیاری کر لے. چنانچہ مدینہ منورہ میں اور جزیرہ عرب میں ہر طرف ایک شور برپا ہوا، لوگوں میں ایک جوش، ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے. تو مسلمانوں کی پوری جماعت اس حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے. مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. مدینہ سے مکہ کی طرف جب آتے ہیں تو جو میقات ہے، جہاں مسجد بنی ہے، وہاں پر مسلمانوں نے احرام باندھا اور حج کی نیت کی، نماز نفل ادا کی اور اپنا سفر شروع کر دیا. مکہ مکرمہ جب پہنچے، طواف کیا، طواف کے نفل ادا کیے، سعی کی اور حلق کروایا. اس کے بعد جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ سب کو ہلا دینے والی تھی. فکری گفتگو، مسلمانوں کی سوچ اور فکر کو صحیح کیا، واضح کیا. مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہمارا یہ ذہن تھا جائیں گے حج کریں گے. جاہلیت کے زمانے میں حج کے سفر میں، حج کے زمانے میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ تھا. بندہ حج کے لیے جائے عمرہ کرے، اس کو وہ لوگ بہت برا سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام ارکان ادا کرنے کے بعد فرمایا بھائی یہ لوگ جن میں زیادہ تر ایسے لوگوں کی تھی، فرمایا اپنا احرام کھول دو، یہ جو تم نے کیا ہے یہ سب عمرہ ہو گیا. اب ایک طرف پوری جماعت کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم تو حج کے لیے آئے ہیں،
اور ہمارے ہاں حج کے زمانے میں عمرہ کرنا یہ تو بہت بری بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ حج نہیں ہے، یہ عمرہ ہے، حج کے لیے ہم دوبارہ 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگائیں، ایک طرف اس زمانے کا معاشرہ ہے، ایک طرف اس زمانے کا دستور ہے، ایک طرف اس زمانے کا رواج ہے، اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ کا حکم ہے۔ اب آپ بتائیے، پوری امت ایک طرف اور پورا معاشرہ ایک طرف، اور سب لوگوں کا ایک فیصلہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ، تو اصولاً کس کی بات کو ماننا چاہیے؟ جو حالات اور معاشرے کو دیکھ کے چلتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا بات کہہ دی ہے، ہمارا حج خراب کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے، مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، مسلمان تھے، ماننے والے مسلمان تھے۔ آپ نے جیسے فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے حج کو عمرے میں بدل دیا، یہ صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک سوچ دی ہے کہ ہم نے حالات اور واقعات اور لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے احرام کھول دیا، حلال ہو گئے، اور حدیث کی کتابوں میں تو بعض مسلمانوں کی زبان سے بہت زیادہ ایسی باتیں بھی سامنے آئیں جس سے ان کی پریشانی کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف ایک عرصے سے ایک جاہلیت کا رواج چلا آ رہا ہے، اور ایک دم سے حکم آ گیا کہ نہیں صاحب یہ سب غلط ہے، اب ایسے کرو جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے پھر بھی مانا ہے، کیا ہے، چاہے طبیعت پہ بوجھ ہوا، ناگوار لگا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ جذبہ آ جائے، آج ہمیں بھی مان کر چلنے کی یہ استعداد مل جائے۔ آج ہم تو 10 سوال کرتے ہیں، کوئی نئی بات یا کوئی عجیب بات یا کوئی ایسا حکم جو ہمارے مفادات یا ہماری دنیا کے لیے خطرہ بنے، ہم کہتے ہیں دین میں تو اتنی سختی تھوڑی ہے، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور امت کو تعلیم دی ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں اور جاہلیت کی تعلیمات میں بہت فرق ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرفات کے میدان میں مسلمانوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے، میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اونٹ تلاش کرنے کے لیے نکلا، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا تو مجھے ایک خیمہ نظر آیا، میں نے کہا یہ خیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو میرے لیے یہ بات ہلا دینے والی تھی، کیونکہ جاہلیت کے دور میں قریش کے لوگ اپنے آپ کو VIP سمجھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں ہم بڑے پاکیزہ اور مقدس لوگ ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے، اگر ہمارے خاندان اور قبیلے کا کوئی آدمی حج کے لیے جائے گا تو وہ عرفات کی طرف جانے کے بجائے حدود حرم میں خیمہ لگائے گا، اور وہ عرفات کے میدان میں نہیں ہوگا۔ جب میں نے یہ سنا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے تو میں نے فوراً یہ سوال کیا، آپ تو قریش کے خاندان میں سے ہیں، اور قریش کے لوگ عرفات کی طرف آتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ انہوں نے کیسے کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اب یہ نہیں چلے گا، اب یہ سارے جاہلیت والے خیالات اب یہ غلط ہو گئے، اب یہ باطل ہو گئے، اب کوئی VIP نہیں ہے، سب جائیں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق کریں گے۔ یہ اسلام میں اور جاہلیت میں فرق بتایا گیا۔ جاہلیت کے زمانے کے لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے، عرفات کے میدان میں جب ان کا پڑاؤ ہوتا تو عصر کے وقت
عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ چلے جاتے، جو اس زمانے کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، آپ نے فرمایا ہم نے جاہلیت کے اس طریقے کو لے کر نہیں چلنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز تک رکنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، غروب آفتاب کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ یہ ہے اسلام اور جاہلیت کی تعلیمات میں فرق۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ساتھ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں جب وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو ایک ان کا رواج یہ تھا کہ وہ بے لباس ہو کر طواف کرتے۔ 2-3 قبائل تھے جس میں قریش سر فہرست تھے، ان کو لباس پہننے کی اجازت تھی، یا وہ لوگ جنہیں یہ لباس پہننے کے لیے دے دیتے، اس کے علاوہ کوئی لباس بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس بے لباس خیال کو اور طرز عمل کو لغو قرار دیا اور فرمایا ہم تو احرام کی چادر پہن کر احرام کریں گے، طواف کریں گے۔ شرم و حیا کی تعلیم دی، احرام کی تعلیم دی، لباس پہننے کی تعلیم دی اور لباس پہن کر طواف کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات میں اور جاہلیت کے زمانے کے رواج میں فرق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں زوال کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، جو آج بھی حج کا دن ہوتا ہے، ہر سال پوری دنیا میں وہ خطبہ نشر کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا الا ان کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتین، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کرتا ہوں جاہلیت کے زمانے کے سارے رواج ختم ہو گئے، اب صرف اسلام کا سکہ چلے گا۔ جاہلیت کے زمانے کے سارے طور طریقے ختم ہو گئے، اب اسلام کے طور طریقے لاگو ہوں گے، یہ آپ نے اعلان فرمایا۔ آج ہم مسلمان ہیں، جس ماحول، جس زمانے اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا بھی جاہلیت کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے۔ آج کی دنیا یہ کہتی ہے، آج کی دنیا یہ کہتی ہے انسان ایک آزاد مخلوق ہے، انسان فیصلہ کرنے میں خود مختار ہے، عوام اپنے فیصلے کرنے میں کسی کی پابند نہیں ہے۔ اس قدر اسے آزادی کا حق دیا گیا، انسان نے اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھ لیا کہ وہ وحی کی تعلیمات سے بھی آزاد ہو گیا۔ آج کی دنیا کا یہ کہنا ہے، اور یہ سوچ پتہ ہے کہاں سے آئی؟ مغرب سے آئی، اور مغرب سے آنے والی ہر چیز وہ ہمیں خوبصورت لگتی ہے۔ مغرب کا کہنا یہ ہے کہ اب روشن خیالی کا دور ہے، اب لوگوں میں شعور اور احساس بیدار ہو گیا، اب لوگ تعلیم یافتہ ہیں، اب لوگ ان پڑھ نہیں ہیں، اب تاریکی کے دور میں نہیں جی رہے، اب آزادی کا زمانہ ہے۔ یہ آج کی دنیا کا کہنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں کی نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ افحکم الجاہلیت یبغون، آیا یہ لوگ جاہلیت کا دستور فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ کے حکم سے بڑھ کر، اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر خوبصورت فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ آج ہم بتائیے اپنے مسلمان معاشرے میں کتنے ہماری زندگی کے معاملات ایسے آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ باتیں رہنے دیں، ہمیں اسلام کی بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم مسلمان دین کی بات کرتے ہوئے، دین کے نظام کو لاگو کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ آزادی،
من مانی، اپنی خواہشات پہ چلنا، رواج اور دائیں بائیں کے ماحول کو دیکھ کر چلنا، یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا، اسلام جاہلیت کی تعریف کیا کرتا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ فیصلہ جو نور نبوت کی تعلیمات سے خالی ہو وہ جاہلیت ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا جج پاکستان میں آ کر وہ فیصلہ کرے جس میں نور نبوت شامل نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ پاکستان میں کسی غریب علاقے میں رہنے والے مسلمان اگر اپنی شادی بیاہ کے معاملات کو اپنے رواج کے مطابق کر رہے ہیں جس میں وحی کا نور اور نور نبوت شامل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اب آپ بتائیے ہمارے معاشرے میں جاہلیت کے جراثیم موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر، فکری طور پر اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے اسلام کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ طائف کے علاقے کا محاصرہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 17 دن محاصرہ کیا طائف کا، اور وہ لوگ ایسے بہادر تھے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پڑاؤ اٹھاؤ واپس جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، یا رسول اللہ ان لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ لومڑی کی طرح کبھی باہر نکلتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں، تو ان کو ویسے چھوڑ کے جائیں گے تو یہ تو ہمیں پریشان کریں گے، ان کا فیصلہ کر کے جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں جانا ہے، پڑاؤ اٹھایا اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس قبیلے کے لوگوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ ظاہر ہے ان کے دل میں ایک غرور تو تھا کہ ہمیں مسلمان فتح نہیں کر سکے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے ہم آپ کا اسلام تو قبول کریں گے مگر ہماری کچھ شرائط ہیں، پہلے وہ پوری کریں پھر ہم مسلمان ہوں گے۔ آج باطل معیشت کے نام پہ، آج کا باطل قرض کے نام پہ اپنی ہر غیر شرعی شرط ہم سے پوری کروا رہا ہے، اور ابھی سے نہیں کروا رہا، 70 سالوں سے کروا رہا ہے۔ اور پھر ہمیں ڈراتا بھی ہے، اگر ہماری شرائط پوری نہیں کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ اور مسلمان کا ایمان ایسے کمزور ہو گیا، وہ کہتا ہے سر آپ یہ بات نہ کریں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ مسلمان کے ایمان کو تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کو پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، وہ کہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم اپنے دین کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا ایک ہی فیصلہ ہے، جو قرآن نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے لیے ہے، آپ کی شرائط ہم نہیں مانیں گے، آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں۔ کہا ہماری شرائط ماننی پڑے گی، اور شرائط بھی عجیب و غریب۔ کہنے لگے ہماری سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم شراب نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہماری ساری معیشت کا دار و مدار شراب پر ہے۔ طائف کے علاقے کا انگور مشہور تھا، اور انگور سے شراب تیار ہوتی، اور ہماری پوری معیشت اسی کے ساتھ چل رہی ہے، آپ شراب پر پابندی لگائیں گے تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا؟ آج اب اگر ہم دنیا کو ناراض کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ آج کا مسلمان معاشرہ اور برسر اقتدار طبقہ، اس کی سوچ بھی یہی ہے جو طائف کے اس جاہلیت کے زمانے کے مشرکوں کی سوچ تھی، شراب پہ پابندی نہیں لگائیں گے۔ اچھا بھائی اور بتائیں، سود پر پابندی نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ ہمارا سارا کاروبار ہی سود پر ہے، اگر آپ نے منع کر دیا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اسلام تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن سود کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور آج کا مسلمان بھی یہی چاہتا ہے، اسلام بھی چلتا رہے اور سود بھی چلتا رہے۔ آج مسلمان معاشرے میں اگر ہم کسی سے یہ بات کریں، وہ کہیں گے مولوی صاحب آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں،
آج کا مسلمان بھی اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی آپ بات سنیں, سراسر جاہلیت والی بات ہوتی ہے, کوئی اسلام کی بات نہیں کرتا. بات تو دور کی بات ہے, اسلام کا کوئی نام بھی نہیں لیتا. اسلام کا کوئی غلطی سے نام بھی نہیں لیتا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اسلام بھی ہے. یہ کوئی بھی نہیں کرے گا. دنیا جہاں کی باتیں کر رہے ہیں, جاہلیت کی گندی باتیں کر رہے ہیں, اسلام کی بات نہیں کریں گے. تو ہماری تو درخواست یہ ہوگی کہ ایسی گفتگو سننے سے نہ سننا بہتر ہے. اپنا ٹائم برباد کرنے کے بجائے آدمی تھوڑی دیر بیٹھ کر کوئی اور اچھا نیک کام کر لے, فائدہ ہو جائے گا. تیسری شرط یہ لگائی, ہم زنا نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اور جو ہمارا کلچر ہے ہم تو اسے نہیں چھوڑ سکتے. آج ہمارے معاشرے میں یہ جتنے ڈے منائے جاتے ہیں, جیے مہاجر ڈے, جیے فلاں قبیلہ ڈے, فلاں زبان والا ڈے, فلاں کلچر والا ڈے, یہ سب جاہلیت ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کسی قوم کا دن منانے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کسی زبان کا دن منانے کی اجازت نہیں دیتا. سندھ کا کلچر ہو, بلوچستان کا ہو, پنجاب کا ہو, KPK کا ہو, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ جاہلیت ہے, اور آج کا مسلمان یہی کر رہا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں. ایک دفعہ کسی موقع پہ ایسا ماحول بنا, مسلمانوں کی زبان سے یہ نعرے نکلے, یا للمہاجرین یا للانصار. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا, جاہلیت کے بدبودار نعرے لگا رہے ہو. حالانکہ انہوں نے مہاجرین اور انصار کا لفظ استعمال کیا, جو صحیح لفظ ہے. اوس, خزرج, قریش یہ نام بھی نہیں لیے. ہم تو صاف صاف اپنے نام لے کے نعرے لگاتے ہیں. ہماری پارٹی اور ہمارا قبیلہ اور ہماری زبان اور ہمارا صوبہ, یہ اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ الا ان ربکم واحد, تمہارے رب ایک ہیں. ان اباکم واحد, تمہارے والد آدم علیہ السلام ایک ہیں. بس بات ختم ہو گئی. اب اس سال جو لاکھوں لوگوں نے حج ادا کیا ہے, وہاں کون سا کسی نے اپنے قبیلے کا جھنڈا لگایا؟ کس نے اپنی زبان کا نعرہ لگایا؟ کچھ بھی نہیں. باوجود اس کے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں زبردستی یاد دلاتے ہیں کہ تم تو سب ایک ہو. تم مانو یا نہ مانو, ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم تو ایک ہو. ایک چادر اوپر ہے, ایک چادر نیچے ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہ وقت ہے, جھونپڑی میں رہنے والا ہے, انگریزی بولنے والا ہے, فرانسیسی بولنے والا ہے, سب اسی عرفات میں پڑاؤ ڈال کے لیٹے ہوئے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر سال دکھاتے ہیں, بھائی تم تو یہ ہو. اب کتنی عجیب بات ہوگی, آج ہر مسلمان دوسرے کا گریبان پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ پارٹی کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, سیاست کی بنیاد پہ, صوبے کی بنیاد پہ, ملک کی بنیاد پر. پاکستان ہونا یہ کوئی جنت میں جانے کا ٹکٹ نہیں ہے. اپنے وطن سے محبت اپنی جگہ, مگر وطن پرستی جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ وطن پرستی, قبیلہ پرستی, قوم پرستی, زبان پرستی, یہ جاہلیت ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسان کو ایک طبعاً محبت ہوتی ہے, بھئی یہ ہمارے ملک کا رہنے والا, ہماری زبان بولنے والا ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا جو ہمارے ملک کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے, یہ جاہلیت ہے. تو فرمایا کہ زنا نہیں چھوڑیں گے, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور چوتھی بات یہ بتلائی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. کیا نہیں کریں گے؟ انہوں نے تو شرائط میں رکھا تھا, ہم نے شرائط میں تو نہیں رکھا, لیکن ہو یہی رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا تگڑا وفد آیا ہے, طائف کے علاقے کا نامور مانا ہوا, اب کچھ تو مان لینا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا تم جتنے بھی بڑے ہو, تم جتنے بھی طاقتور ہو, تمہارا جتنا بھی نام ہو, دنیا تمہیں جتنا بھی مانتی ہو, اگر اسلام میں آؤ گے تو سیدھا سیدھا آنا پڑے گا, کوئی چکر نہیں چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینہ منورہ کے بازار میں تو سود حرام ہو اور طائف کی منڈی میں سود چل رہا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینہ منورہ کی معیشت تو
شراب سے پاک ہو اور طائف کی منڈیوں میں شراب بک رہی ہو، یہ نہیں چلتا۔ اسلام میں ایک قانون ہے، اسلام میں ایک ضابطہ ہے، اسلام میں ایک حکم ہے۔ مشرق میں رہنے والا ہو، مغرب میں رہنے والا ہو، کسی کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ مدینہ میں 5 وقت کے نمازی اور طائف والے نماز کی مرضی اور اپنی منمانی کرتے رہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہونا ہے تو صحیح مسلمان ہو جاؤ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے نہیں فرمایا، یہ ہم سے فرمایا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ذہنی طور پر، فکری طور پر ہم مسلمان اس کے لیے تیار ہوں، جو اللہ نے فرما دیا وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر۔ اگر ہم سے عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، صاف صاف اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اقرار کریں، یا اللہ ہم مجرم ہیں۔ اگر ہماری مستورات پردہ کرنے میں کوتاہی کر رہی ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، پردہ کرنا چاہیے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں توفیق دے دے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان جاہلیت والا کام بھی کر رہا ہے اور خود کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے، تو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ اسلام کے خلاف بھی کر رہا ہے اور اس کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کیسے دیں گے؟ تو جہاں کہیں جاہلیت کے جراثیم ہمیں نظر آتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اللہ کے سامنے پیش کریں، یا اللہ میں کمزور ہوں، ہمارے گھر سے یہ نوست ختم فرما۔ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، ایک وقت آئے گا وہ جاہلیت کے اثرات ختم ہوں گے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام دین کامل اور اس کی تعلیمات سب سے خوبصورت ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر لیا، اور اس کو میں نے دستور حیات اور ضابطۂ حیات بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔